اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا، اذ قال لقومی، جب انہوں نے اپنی امت سے کہا، اتأتون الفاحشة ما سبقکم، تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ایسی بے حیائی کہ ما سبقکم بها من احد من العالمین، جہان والوں میں سے کسی نے بھی تم سے پہلے یہ کام نہیں کیا۔ انکم لتاتون الرجال، تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ وما کان جواب قومہ، ان کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ کہنے لگے، اخرجوہم من قریتکم، ان کو نکال دو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک بن رہے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ، ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو، کانت من الغابرین، وہ تھی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر بارش برسائی، بری بارش۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھ کیسا انجام ہوا جرم کرنے والوں کا۔ انبیاء نے قصے چلنے بین، اور یہ چوتھے نبی کا قصہ حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام تو بعد حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکے بھتیجے، لوط بن حاران، حاران حضرت ابراہیم نے بھائی ہے، آزر نے بیٹے ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم نے بھتیجے، بھائی نے بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑا اصلی وطن ہے وہ بابل شہر، اس دور میں دارالحکومت بھی ہے، دارالخلافہ بھی ہے، اور اتھی حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ولادت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ولادت ہے۔ ابتدائی 80-85 سال حضرت ابراہیم اپنی قوم میں رہن، اس تو بعد حضرت ابراہیم تے بھی چند لوگ ہی ایمان گن کے آئے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام بھی امن، اللہ قرآن مجید نہ گن کے فرمایا فآمن لہ لوط، کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم تے ایمان آندا، بیوی حضرت سارہ ہی انہیں بھی ایمان آندا۔ تو انہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ تسی عراق چو ہجرت کر کے لگے ونجو شام اور فلسطین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتو ہجرت کر کے عراق تو ادھے آئے اور مصر تو گزر کے آئے، تو اتنے مصر جو واقعہ پیش آیا، اور حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم ملی ہیں جڑی بادشاہ نے بیٹیاں ہیں۔ یہ غلط مشہور ہے کہ بادشاہ نے باندھی ہے، یہ یہودی اور عیسائیوں نے پھیلایا ہوا مفروضہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ننہال ہیں اور حضرت حاجرہ تھوڑی جا گھٹا کے پیش کی تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹی دیتی حضرت ابراہیم خدمت واسطے، اتنا متاثر ہوا اس واقعے۔ تو حضرت ابراہیم مصر تو فلسطین آئے، اور فلسطین نے اندر آن کے حضرت ابراہیم نے جتنا بھی نبوت نہ زمانہ موت تک وقت حضرت ابراہیم تے شام میں رہن۔ تو شام نے ناڑی ان بستیاں اور علاقہ ایک پورا انہاں قرآن مجید مؤتفقات آکھا، 6-7 وڈے وڈے شہر ہے، تقریباً 4 تو 5 لاکھ نی آبادی ہے، اور 10 میل نہ یہ ایریا جس لیے ان 4-5 گراں ہے یا شہر ہے وڈے وڈے، انہوں نے ایک سب تو جڑا مرکزی شہر ہے وہ صدوم ہے۔ یہ صدوم جڑا ہے یہ مرکز ہے، اور باقی نال 2-4-5 گراں شہر اور بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت دیتی اور فرمایا کہ تسی ان لوگوں جوان کی تبلیغ کرو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام شہر صدوم
یعنی اتنے حضرت ابراہیم اور تھوڑے جہی تھلے یہ علاقہ فلسطین اور اردن ایک ہی ون اس وقت ایک ہے، تو ہوں چلو فلسطین الگ ہو گیا، اردن الگ ہو گیا، تو اس 10-15 میل نے جڑا علاقہ ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم نہیں ہے، پچھے جڑے نبیوں نے بھی ذکر آیا تو سب ایک اخاہم، تو ان سارے نبی اپنی اپنی قوم کی طرف آئے، یعنی انہوں نے رشتہ دار ہے، چاہے ایمان آندہ نہیں یا نہ آندہ۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم نے اندر بالکل نویں اور کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، صرف بس دین میں تبلیغ واسطے اور لوگوں نے ہدایت واسطے حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ بھیجا کہ اس علاقے میں تسی وان کے اپنی تبلیغ کرو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں چاہے، اس قوم نے اندر ایک ایسی بیماری ہے لواتت آڑی، اور لڑکیاں تو اپنی خواہش پوری کرنی، اس تو پہلے کدائیں کائنات اس بیماری کو نہیں، اس نے بانی، اس تو بار باری جتنے بھی واقعہ بیان ہوا اتنا یہ حوالہ بھی آیا کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تُس اے جا کام شروع کیتا جڑا تُسا تو پہلے ہی کوئی نہ ہے، تُسی سابقین ہو اس کمرے میں، سب تو پہل کرنے آ رہے۔ اسی تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ بیان القرآن نے لکھا کہ ایک گناہ ہے اور ایک گناہ نہ بانی بڑھنا، تا گناہ نہ گناہ تا ابھی ہوئے اور اس نے سزا اور جرم ابھی ہوئے، لیکن کئی گناہ نہیں بنیاد رکھنا یہ ایک الگ گناہ ہے۔ اسی تو بدعت سب تو زیادہ گندہ عمل ہونا، کیونکہ اس تو پہلے یہ موجود ہی نہیں ہونا، کوئی بدتی آن کے اساں بدعت نواں ایجاد کرنا، تو یہ نوی ایجاد اتنا برا کام ہے کہ قرآن مجید اس گناہ نے بھی حوالہ دینے اور ایسا ابتدا کرنے والے نے بھی حوالہ دینے کہ تو سے تو پہلے تو یہ کام کوئی نہیں۔ تو اس تے حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کی تھی، محنت کی تھی، لیکن انہوں لوگ بالکل ایمان نہ گھن کے آئے۔ قرآن اور حدیث کی تفصیل تک کوئی نہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام تے کتنے لوگ ایمان آندہ اور کیا کیفیت ہے، لیکن اتنی گل علماء لکھی کہ 2 کولن، ایک یہ کہ صرف بیوی گھرے وچوں 2 بیٹیاں مسلمان ہوئیاں، اور اس تو علاوہ حضرت لوط تے کہیں بھی کلمہ نہیں پڑھے۔ اور بعض علماء فرمانے کہ کچھ نہ کچھ لوگ جنہیں ایمان آندہ، جڑے آخنے کہ ایمان کہیں بھی نہیں آندہ، صرف 2 بیٹیاں ہی ایمان آندہ، ان بھی قرآن مجید نے ایک آیت نہ حوالہ دینے 27 سپارے سورہ زاریات چکایت ہے کہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، جڑے اسا اس تے عذاب بھیجا، تو عذاب بھیجنے نے ٹائم اس پوری قوم نے اندر اسا ایک ہی گھرے تو علاوہ کہیں بھی مسلمان نہیں پایا۔ تو یہ دلیل ہے اس گل نے کوئی ایک گھر لازمن حضرت ہے لوط ہی نہ گھر ہو سکنا کہ بھائی ایک گھر جڑا ہے وہ مسلمانہ نہ گھر ہے، اس تو علاوہ اتنے کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو اسے چون علماء آخر کہ حضرت لوط نے گھرانے نہیں اور بیوی نہ کفر، چونکہ خود قرآن مذکور ہے اور اس سے عذاب بھی آیا، اور یہ اس وقت چونکہ کافر نہ نکاح جائز ہے پچھلیاں ساریاں شریعتوں میں، حضور نے زمانے میں بھی 16 سال تک کافر عورت نہ نکاح جائز ہے، اس تو بعد حرمت آئی تو بہت سارے صحابہ اکرام یا بیویاں بھی کافر ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں بھی 2 نکاح ہوئے ہوئے، رخصتی تو نہیں ہوئی، ابو لہب نے گھر ان گئیاں نہیں، ایک حضرت زینب جڑیاں ان ابو العاص بن ربی ان بھی بدر تو کچھ عرصہ بعد مسلمان ہوئے، تو ان بھی یعنی کافر ہے، لیکن حضور نے بیوی بیٹی انہوں نے گھر رہی، تو یہ چونکہ پہلے جائز ہے تو یہ سسٹم چلنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے جڑی بیویاں ان کافر ہی رہی ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کیتا۔ تو اگر ایک گھر ہے تو صرف حضرت لوط نے بیٹیاں ایمان آنا، اور اگر اس فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین تو مراد حضرت لوط تو علاوہ کوئی گھر ہے، تو تمہیں پتہ لگنا کہ ایک ہی گھر ہے، ایک ہی گھر نے کتنے افراد ہونے، یعنی پوری محنت تو بعد بھی کوئی بندہ بھی حضرت لوط علیہ السلام تے ایمان گھن کے نہیں آیا۔ تو اس تو بھی اندازہ لا گنو کہ انبیاء کتنی محنت ہونی انہوں نے، کتنی نصیحت اور خیرخواہی ہونی،
لیکن اگو نتیجہ کیوے تو نتیجہ اللہ تعالی نے ذمے، اور لوگ جڑے ان کے برتاؤ اور کے رویہ رکھنے ای کرون اللہ تعالی نے بارگاہ میں جواب دے سکتے۔ تو اس تے حضرت لوط نے تبلیغ کی تھی، تو انہاں اس تے جواب دیتا حضرت لوط کہ تو بہو پاک نہ بن، یعنی اندازہ لاؤ جیڑا اصلی پاک ہے اساں پہرنی پاک بڑھنا پیا، یعنی اوے نہیں لیکن ای بتکلف پاک بڑھنا پیا، حالانکہ نبی تو بڑا پاک ہو رہے تھے۔ تو انہاں حضرت لوط علیہ السلام نے تکذیب بھی کی تھی، انکار بھی کیتا۔ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجا جڑے نوجوان اور خوبصورت لڑکے کی شکل چائے، جڑی قوم میں بیماری ہے اسی شکل اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے، تو قوم اس تے بھی چھتی ہو کے آئی انہاں بچوں تے حملہ آور ہونے واسطے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہوں نے بڑی محنت کی تھی، بیزاری نے اظہار کیتا، اور اپنی طرفوں جو کچھ بھی الفاظ استعمال ہو سکنے ہیں ان کیتے، لیکن ان تا چونکہ بعد آمنے والے اے نہیں، تو اس وقت فرشتے حضرت لوط آ کے کہ تسی پریشان نہ ہو، ان سڑے تک نہیں پہنچ سکنے، اسی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور آج اسی انہاں تباہ کرنے واسطے ہیں۔ اس تے اللہ تعالیٰ انہاں تے عذاب بھیجی دی۔ ایک قرآن مجید وچ عذاب نہ ذکر ہے کہ تمست اعینہم، سورت 28 سے سورت القمر ہے کہ اساں انہاں دیاں اکھیاں انا کر دیتا، ایک عذاب انہاں تے ہی آیا، اکھیاں مٹا دیتا، اور انہاں اللہ تعالیٰ نابینا کر دیتا۔ فتمسنا اعینہم، اساں انہاں نے اکھیاں نابینا کر دیتا۔ تو ایک عذاب ہی آیا، ایک عذاب انہاں تے آیا کہ انہاں اللہ تعالیٰ آسمانہ تے اٹھایا، فجعلنا عالیہ سافلہا، اور اٹھوان کے نہ الٹا کیتا۔ اور تیسرا عذاب انہاں تے آیا کہ پتھرانی بارش برسائی گئی، اور ہر پتھر تے نہ لکھے ہوئے ہونے، جس بندے نہ ہونے وہ پتھر اساں ایمان کے لگنا ہے اور وہ ہلاک ہوئے نے۔ اور چوتھا عذاب جیسا قرآن مجید ذکر ہے وہ چیخ نہ ذکر ہے کہ انہاں تے چیخ بھی آئی۔ تو ان چار عذاب اللہ تعالیٰ قوم لوط تے بھیجے اور انہاں تباہ و برباد کر دیتا، اور باقی اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق حضرت لوط اور جڑے بھی انہاں تے ایمان کے بندے آنے ہوئے تو انہاں اللہ تعالیٰ اس عذاب وچوں نجات دے دیتی۔ اس واقعہ بیان ہے جی ولوطا اذ قال لقومہ، جس وقت لوط علیہ السلام اپنی قوم آکے، اس قوم تو مراد حضرت لوط نی قوم نہیں بلکہ حضرت لوط نی امت ہے کہ جنہاں نی طرف انہاں نی بعثت ہوئی ہے، انہاں کے، کیونکہ لوط علیہ السلام نی قوم نہیں، یہ الگ لوگ ہیں۔ اتاتون الفاحشۃ، تسی ایسا گندہ کام کرنے ہو کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ جہان وچ ای کم تساں تو پہلے کہیں بھی نہیں کیتا۔ ان اس نے بانی، لیکن اس عذاب تو بعد بھی ای کم دنیا تو ختم نہیں ہویا۔ ان بھی ہوئے حضور نے بھی حدیث ہے، آپ فرمایا ماں اپنی امت تے اس قوم لوط والی بیماری نہ بھی ڈرے، اور اس امت بھی ہوئے، اور بات ہون تے دنیا تے اے جے ملک بھی آون جنہاں قانونی حیثیت دے دیتی اس کم میں کہ بھائی اگر کوئی مرد نہ جنس پوری کرے نہ اپنی خواہش تو اس سے کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی جرم نہیں۔ ہوں اگے بات کیوں نہ کڑیاں نہ لا دیتیاں، نڈے نہ لا دیتے، اور اساں قانونی اور آئینی حیثیت بھی دے دیتی کہ اگر کوئی زبردستی کرے تو وقت جرم ہے، اور اگر زبردستی نہ کرے تو یہ کوئی عیب نہیں اور کوئی جرم نہیں۔ تو دنیا تے یورپ نے ملک میں اس کام تے کوئی پابندی نہیں، تو دنیا تے ہن بھی ہونا پیا۔ تو فرمایا اے جا کام ہے کہ تسا تو پہلے یہ جہان اس کہیں بھی نہیں کیتا۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تسی عورتاں چھوڑ کے مرداں تو اپنی شہوت پوری کرنے واسطے مرداں نہ بے حیائی نہ ارتکاب کرنے ہو، بل انتم قوم مسرفون، تسی حد تو تجاوز کرنے والے لوگ۔ جڑے فطرت سلیمہ رکھ لیں انہاں واسطے تو یہ تصور بھی عجیب ہے، یعنی جانوراں وچوں آخنے کہ جانور بھی کئی جانور نال ہم جنس نال ای نہیں کرنا، یعنی جانوراں وچ بھی بیماری کوئی نہیں، یہ ایسا گندا کام ہے، کتے اور خنزیر وچ بھی کوئی نہیں۔ اور عبد الملک بن مروان حکمران گزرے، انہوں نے اگر یہ واقعہ قرآن بیان نہ ہوا تو میں اس نہ تصور بھی نہیں کر سکنا کہ دنیا تے کدیں این بھی ہویا ہو سکتا۔
کہ مرد مرد تو عورتاں تو اپنی شہوت پوریاں کرن. آخنے اگر قرآن واقعہ نہ ہویا تو سڑی سمجھ اس تے گل آنی ہی نہیں کہ کیا کوئی انسان ای کام بھی کر سکنا. لیکن بہرحال اس قوم نے یہ بانی ہنن اور اس تو بعد وہ دنیا تے بے حیائی عام ہوئی. بل انتم قوم مسرفون، تسی حد تو وڈنے والے قوم ہو. وما کان جواب قومی، قوم بجائے اس نے کہ قبول کرے ایمان آنے اپنے اس گناہ تو توبہ کرے، ان جواب بیان اخرجو من قریتکم، انہاں کڈو اپنے اس بستیاں چو اور اپنے علاقیاں چو انہاں کٹ جاؤ. ان اساں کیوں آخنے انہم اناس یتطہرون، انہیں جے لوگ ہیں جڑے اپنے آپ کو بڑا پاک بڑھا کے سڑے سامنے پیش پہ کریں. فانجیناہ وآلہ الا امرأتہ، حضرت لوط علیہ السلام بھی اور انہوں تے ایمان آنا اہل تو مراد گھر بھی ہوئے اور ایمان آڑے بھی ہوئے کہ جنہ لوگوں بھی انہوں تے ایمان آندا انہاں اور حضرت لوط دعا اسا نجات دے دیتی. الا امرأتہ، سوائے انہوں نے بیوی نے، کانت من الغابرین، ای پچھے رہ وینے آڑے چوئی چونکہ کافرہ بھی آئی تے بات اس قوم نہ رڑی وئی بھی آئی بھی انہوں چوئی تو ای رہ گئی. اللہ نہ حکم یہ ہے کہ پچھے کہیں مڑ کے نہیں بیٹھنا، جڑوے نہ فرشتہ کڈا نہ راتی پہ تسی نکلو ہونے تو نال ای بھی حکم ہے کہ تسا چو کوئی پچھا مڑ کے نہ بیٹھ. اسرے بے اہلک بقطع من اللیل، رات پہ ونجے تو نکل ونجو. ولا یلتفت منکم احد، ادھے وعدے پیچھے نہیں تکنا. الا امرأتک، یہ تو سنی زنانی پیچھے تکے سی، یہ اس نہیں رونا. اور جڑے پیچھے آسی تو بات اس سے بھی عذاب آسی. تو ای مڑ مڑ کی پیچھے تکے نہیں آئی کہ قوم نکے بنیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی وہ عذاب نازل کیتا اور یہ بھی اس قوم نہ غرق ہو گئے. کانت من الغابرین، انہوں نے بیوی جڑی وہ پیچھے رونے والے لوگوں میں چوئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اتھے بارش نہ ذکر ہے کہ ایسا ہونا تھی بارش برسائی. یہ می نہیں بارش نہیں ہے، یہ پتھر نہیں بارش، کیونکہ دوئی جائی تھے اللہ تعالیٰ اس نے وضاحت کی تھی کہ انہوں نے اسا امطرنا علیہم حجارتا من سجیل، اسا انہوں نے پتھر برسائے اور بھیجیں اور بات انہوں آسمانہ تے چوایا. اس نے ذکر الگ جائی تھی فجعلنا عالیہ سافلہ، انہوں اسا اتلیاں تھلے تے تھلیاں اتے کر دیتے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اسا انہوں نے بارش بھیجی پتھر نہیں. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو اسی ویکھو کہ جڑے مجرم ہے انہوں نے کیا انجام ہویا. ان سارے علاقے جڑے ہیں اردن، شام، فلسطین، یہ مکے والے روز اتھوں لگنے اور آنے بہنے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وما هي من الظالمین ببعید، انہوں نے متعلق کہ جڑے قوم لوط والی بستیاں ان ظالمہ تو کوئی زیادہ دور نہیں، یعنی ان علاقے سارے تکے وین مکے والے تو ان تک گنن کہ جڑے انہاں تو پہلے مجرم ہے انہوں نے انجام کیا ہوا تو ہن بھی جڑا مجرم ہو سی اس نے انجام یہی ہو سی. اللہ تعالیٰ اس گناہ تو ہر گناہ تو بچائے جی. اور سارے حضرات کے میری درخواست ہے جی، میں ہر جائی تے کدیں ڈھول بجنے پین کدیں بھنگڑے، چلو وہ بھی ایک خوشی، لیکن نمازی جتنے لوگ ہیں ان اس تشکر ہے اور آج نے اس یوم شکر ہے اساں دو رکعتاں کوئی ایک سجدہ اللہ نے بارگاہ میں دیونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سڑے ملک کا بہت بڑی عزت دیتی اور اللہ تعالیٰ اہل اسلام اور خالی پاکستان واسطے خوشی نہیں، اساں تو سب تو زیادہ یہ خوشی ہونی بھائی کہ پوری دنیا نے مسلمان آج خوش ہیں اور ان ممالک جڑے شودے مار کھانے پین، کٹینے پین، پسنے پین، انہوں نے ابھی آج خوشی نہ جڑے ان اکھیاں جھجوان کہ شکر ایک ادائیں تو کوئی ٹھڈی خبر آئی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانہ یہ غلبہ اور یہ دن وکھایا. تو بھائی طاقت اور قوت یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہے جنہ ملکاں چی نہیں اتھے لوگ بیچارے ظلم نہ شکارن. اللہ تعالیٰ سڑی فوج سلامت رکھن اور شکر ان اے اور یہ طاقت اور قوت اور یہ جو کچھ بھی ہوئے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی حفاظت کرے جی. اسی تو بار بار ممبر تو بھی اور سڑی حکومت بھی یہ گل پہ کرنی ہے کہ لڑائی اچھی چیز نہیں، لڑائی اچھی چیز نہیں، اسی لڑنا نہ چاہنے لیکن ظاہر ہے جس وقت یہ مسلط ہو وجے تو وقت ملک نہ دفاع بھی فرض ہونا تو میرا خیال ہے سڑی طرف شرارت نہ ہونا. اسی وجہ تو اللہ نے مدد بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ ایک بالکل عجوبہ کر کے بکھایا
دعا کراں کہ اللہ آئندہ کہیں شر تو مزید بچائے، اور اللہ تعالیٰ سڑے ملک نے قیامت تک حفاظت فرمائے، اور اللہ اس عالم اسلام نے قیادت کرنے نے توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا اللہ تو صحیح جڑی عزت نصیب فرمائی یہ ہمیشہ واسطے نصیب فرماؤ، مسلمانہ غلبہ نصیب فرماؤ، پوری دنیا تے مظلومہ اے اللہ انہیں ہون اپنی مدد اور نصرت نہ اے اللہ انہاں ٹھکانہ بناؤ، انہاں تے مدد فرماؤ، نصرت فرماؤ اے اللہ۔ خاص طور تے اہل فلسطین نے مدد فرماؤ اے اللہ، انہوں نے غیب چو امداد فرماؤ، عالم اسلام متحد فرما دیو، انہاں ایک ہی جائی تے کھڑے ہونے نے توفیق دے دیو، اور اے اللہ انڈیا نے خلاف جڑی تو اسڑے ملک کا کامیابی دیتی اے اللہ، تو دنیا بھر نے ایمان آڑا نیا اکھیاں ٹھڑیاں کیتیاں اے اللہ، آئندہ بھی مسلمانہ نیا اکھیاں ٹھڑیاں فرما اے اللہ، سڑی فوج نے حفاظت فرما، سڑے شاہینہ نے حفاظت فرما، سرحد تے کھڑونے والا نے حفاظت فرما، اساں اندرونی بیرونی ہر قسم نے خطرات تو اے اللہ اس ملک نے حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔